مشہور بزنس مین اور ہاشو گروپ کے چیئرمین صدر الدین ہاشوانی کا گھر اسلام آباد میں ہے۔ ان کے مینیجر مدثر شہزاد اور سٹاف نے استقبال کیا۔ گھر اونچی پہاڑی پر واقع ہے جس میں خوشنما پودے اور فوارہ نصب ہے۔ 73 سال پہلے کراچی میں پیدا ہوئے۔ والدہ زویر بائی ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہو سکا، کیوں؟ مجھے افسوس بھی ہوا کہ ایک وش تھی جو میں ماں کی فلفل نہیں کر سکا۔ جب ایس ایم سائنس کالج میں گیا پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، تو وہاں کا جو ماحول تھا وہ عجیب سا ماحول تھا، اور وہاں پھر میری ایکٹیویٹی ذرا بڑھ گئی۔ یونین میں لیبارٹری میں جاتا تھا تو وہاں عجیب سے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، کیمیکل ڈال کے ڈفرینٹ فیوم بنانا۔ تو کیا لیبارٹری میں دھماکے کر دیتے تھے؟ میرے کو شوق تھا کرکٹ کا، تو پڑھائی کم تھی، کرکٹ زیادہ تھی۔ ایک ہی سبجیکٹ میں فیل ہوا، 33 ہوتے تو پاس ہو جاتا، شاید آج آپریشن کرا ہوتا کسی کو ڈاکٹر بن کے۔ وہ جو فیل ہوئے تو اس کا کیا اثر پڑا آپ کی زندگی پہ؟ ماں بڑی اپسیٹ ہوئی۔ والدہ سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، آپ کو ان کی کیا بات یاد آتی ہے؟ بہت پیار تھا۔ ماں بہت بیمار ہو گئی تھی، شی واز آلموسٹ ایٹ دا ڈیتھ بیڈ، کڈنی فیل ہو گئی تھی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ صدرو تم آخری چاہ لو، میں نے تمہارے کی پہلے شادی نہیں کرنے دی، اب شادی کر لو، بیکاز میرے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے۔ تو میں نے کہا ممی تم لڑکی ڈھونڈ لے آؤ، اندھی ہوگی تو بھی شادی کر لوں گا، مجھے مت دکھانا۔ لیکن ماں کو کبھی میں نے نہ نہیں کیا۔ لڑتے جھگڑتے اور شرارتیں کرتے تھے، بزنس میں کیسے آ گئے؟ میرا بردر ان لا، سسٹرز ہسبینڈ، وہ کنٹریکٹ ان کے پاس ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن فوڈ گرین ٹو کوسٹل ٹاؤن۔ تو ماں نے کہا تم ان کے ساتھ جوائن کر لو۔ لیکن جب میں نے جوائن کیا تو کام تھوڑا سا تھا، اس کو پھر ہم نے ایکسپیرائٹ کیا۔ پہلے صرف ایک پورٹ ہوتا تھا، اس کے بعد ہم نے سب پورٹ لے لیے، اور مارا، گوادر، پسنی، چیوانی، بیلا۔ تو اس میں میری زیادہ انوالومنٹ ہو گئی تھی، ون مین آفس ہوتی تھی بیسیکلی۔ اب تو آپ کی زندگی آسائشوں سے پر ہے، کیا نوجوانی کی سختیاں یاد آتی ہیں؟ بالکل یاد آتے جی، لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا، ایک ایکسپیرینس ہوئی، بزنس بڑھا، ٹرن اوور بڑھا، اور زیادہ تر یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک میں ہی کام کرتا تھا۔ برادر اللہ تو اتنا انوالو نہیں تھے کام کے اندر۔ جیسے بزنس ایکسپینڈ ہوا تو اس کے بعد وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پرابلمس، برادر اللہ کو تکلیف ہے کہ بھئی اتنے سارے پیسے آنے شروع ہوئے، تو یہ تو میری کمپنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال انہوں نے جو ایک الزام میرے پہ ڈالا تھا وہ برداشت کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے اس نے 5,000 روپے مس ہینڈل کیے۔ بہرحال اس کے بعد میں دوبارہ اس دفتر میں نہیں گیا، کیونکہ سسٹر کا گھر تھا، رشتے تھے۔ اس کے بعد پھر اپنی زندگی شروع کی، اسٹرگل۔ صفر سے زندگی کا آغاز کیا، ٹریڈنگ کی تو کاٹن کنگ بن گئے، ہوٹلنگ کی تو ہوٹل کنگ بن گئے۔ کامیابی کا راز کیا رہا؟ دعائیں ہیں ماں باپ کی، لیکن ایک چیز ہے، زندگی میں نہ جھوٹ بولا نہ حرام کمایا، حق حلال، سچ بولا۔ اس کے لیے سفر میں نے بہت کیا۔ منہ پہ بولتا ہوں سچ، بیک پہ نہیں۔ ضیاء الحق جیسا آدمی اس کے میں نے منہ پہ کہہ دیا تھا، اس نے پھر مجھے اریسٹ بھی کیا، گھر ریڈ کروایا، یہ محمد خان جونے۔ نہ کبھی میں رشوت دیتا ہوں، نہ کسی سے فیور مانگتا ہوں، اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، وہ جولی بھرتا ہے میری۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شخص امیر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ ٹیکس نہ بچائے، اگر وہ رشوت نہ دے یا بدعنوانی نہ کرے۔ 11 مرتبہ مجھے ECL پہ گورنمنٹ نے ڈالا ہے، میرے پر لائف اٹیمپٹ بھی ہوئے ہیں، میں ایگزائل میں بھی رہا ہوں، ہر گورنمنٹ سے لڑا ہوں، لیکن صرف اللہ کے علاوہ کہیں جھکا نہیں ہوں۔ بڑا ٹریجڈی ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں پر آنیسٹی از پنشڈ۔ آپ کے گروپ نے تیل اور گیس کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کی، کیا یہ سچ ہے کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے تیل کے بہت سے کنویں کھودے ہی نہیں جا رہے؟ انفارچونیٹلی
میں ایک پاکستانی ہوں جس نے بہت پیسے لگائے اس میں. سپورٹ کرنے کے بدلے میں ہر گورنمنٹ نے مجھے تنگ کیا ہے. اگر وہ ڈرل کرنے دیتے تو اس وقت پاکستان کے اندر کافی میری کامیابی اللہ کے کرم سے ہو سکتی تھی. خود کفیل ہو جاتے ہیں ہم پیٹرول میں؟ ہو سکتے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ فارنر کو لے آؤ، پاکستانی کو دھکا دے کے نکالو. آپ کے تیل کے کتنے کنویں کامیاب ہوئے؟ 7-8 کامیاب ہوئے، 60 ڈرل کیے میں نے، باقی ڈرائی ہوئے. تیل اور گیس کے شعبے میں کتنا نقصان کر چکے ہیں؟ $100 ملین میں نے ڈالے اس کے اندر. آپ ہاشوانی کیوں کہلواتے ہیں؟ خاندان کا تعلق بلوچستان سے ہے یا پھر کہیں سے ہجرت کر کے آئے؟ جو میرے گرینڈ فادر ہیں ہاشو، ان کا جنم مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہی کیم ٹو کراچی. ہاشو جو ہے ہاشوانی، ہاشو کے نام میں ملٹیپلائز بیکم ہاشوانی، جیسے آدم جی، باوانی، سنو، تو ہاشوانی کمز فرام مکی ہاشو. ناشتہ بیٹی سارا کے ساتھ کیا. ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، تو آئی تھنک وہ اس سے جو ہے نا بہت انسپریشن مجھے ملتی ہے، لوگوں کو ملتی ہے کہ مطلب زندگی میں اتنے مشکلات آئیں لیکن فیتھ کے ساتھ انسان زندگی گزر سکتا ہے. ایک اور پازیٹیو چیز جو ہے ان کا جو لیول آف کریج ہے بہت زیادہ. جب جیسے آپ دیکھیں گے میریٹ کا بامبنگ بھی ہوا تھا تو ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ the building doesn't matter, the people matter, I've lost my people. اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ دے دی کہ I'll rebuild. ویکنیسز ان کا یہ ہے کہ تھوڑے سے نائیو ہیں اور یہ بہت ٹرسٹنگ ہے لوگوں پہ. انہوں نے جو ہے نا ٹرسٹ پہ ریلیشن شپس بلڈ کی ہیں اور لوگوں نے وہ اس ٹرسٹ کو ابیوز کیا ہے. گھر کیا ہے عجائب خانے کا منظر ہے جس میں ہر جگہ خوبصورت فن پارے لگے ہوئے. فیلڈ مارشل ایوب خان نے اسلام آباد کی سب سے اونچی پہاڑی پر اپنا گھر بنایا جو آپ نے ان کے خاندان سے خرید لیا. اس گھر میں کیا خاص چیز آپ کو پسند آئی تھی؟ میں جب شفٹ کیا تھا کراچی سے یہاں پر، گھر نہیں تھا، کرائے گھر پہ رہا، تو دیکھ رہا تو اچھا پلاٹ ملے تو گھر لوں. جب یہ گھر بکنے کو آیا تو مجھے سب نے کہا اس گھر میں ہاتھ مت ڈالو، بڑا ہائی پروفائل ہے، اس میں جیلسی ہوگی. لیکن ہمارا پرانے میں کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں چکھے. میں نے کہا میں لوں گا یہ گھر. ایک تو لوکیشن بہت اچھی ہے اور ویو بڑے اچھے ہیں، یہاں سے مارگلا آپ دیکھیں. آرٹ کے دلدادہ ہیں، ناموار مصوروں اور خطاطوں کی مختلف شاہکار لگا رکھے ہیں. یہ کہاں کہاں سے اکٹھے کیے؟ میں نے یہیں سے لیے، جو بھی کلیکشن کیے میں نے یہاں سے لے کے یہیں رکھے، اور جہاں آرٹ سامنے آیا تو میں نے لے لیا. یہ صادقین کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ورک دنیا میں کہیں نہیں ملتا آپ کو. وہ صادقین کی بنی ہوئی ہے، وہ صادقین کی بنی ہوئی ہے، یہ گلجی کی بنی ہوئی ہے. یہ واٹرلو پینٹنگ ہے، یہ اٹیلین آرٹسٹ نے بنائی ہے، گارو. اگین ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پینٹنگ، جو لوگ آتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. بٹ یہ ہے وہ جودھا اکبر، بڑی خوبصورت عورت ہے، دل کو کیسی لگ رہی ہے. یہ ہے ایم حسین کی ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پیس. اور مسلمان تھا انڈیا کے اندر، اس نے ایک پینٹنگ غلط بنا دی، اس کو لوگ مارنے کو نکلے تھے، بیچارہ بھاگ کے دبئی آ گیا. یہ سب تو بہت مہنگی ہوں گی. قیمت تو نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ قیمت لگانا بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، آپ کو حسن اچھا لگتا ہے؟ ہو بالکل، اللہ کا بھیجا حسن ہے، ایڈمائر تو کر سکتے ہیں. حسن میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ شکل سے تو ہر آدمی اچھا لگتا ہے، ہر عورت اچھی لگتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ اندر اس کے اندر کیا ہے. ان کی کمپنی پاکستان سروسز لمیٹڈ کے ہیڈ آفس پہنچے. سینئر ایگزیکٹوز نے پشاور، ملتان اور میرپور میں زیر تعمیر ہوٹلز کے بارے میں بریفنگ دی. خدمت خلق کے بہت سے منصوبے چلاتے ہیں، ذہن میں کیسے آیا عوام کی خدمت کا؟ غریب کی طرف گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. خاص طور پہ جو ایڈوکیشن نیشنلائزیشن بھٹو نے کی تھی، اس کے بعد تو اس ملک میں تباہی آ چکی ہے ایڈوکیشن کے سیکٹر میں. اسی لیے خاص طور پہ ہم نے
یہ جو شروع کی حاشی فاؤنڈیشن، تقریباً 500,000 people have benefited. اسکالرشپ، اسکول، ہاسٹل، آرفنیج. سوشل اکنامیکل ڈیولپمنٹ از دی کی آف ایوری کنٹری بیک بون. بہت سے کاروبار ہیں، کیا کبھی حساب کیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے اور سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹیکس پوری دیتے ہیں. دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دی ہوئی ہے. کبھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کہ میرے پاس کتنا ہے. آپ کا خرچ کتنا ہے؟ میرا تو بہت لمیٹڈ ہے جی. شراب میں نہیں پیتا ہوں، عیاشی میں نہیں کرتا ہوں، کیسینو میں نہیں جاتا ہوں. کس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں؟ گھر پہ جو کھانا دال روٹی پروردگار دیتا ہے اس پہ کرتا ہوں. لنگر خان کھلا رہتا ہے، کبھی اکیلا کھانا نہیں کھاتا ہوں. وہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے مالک بھی ہیں. دوپہر کا کھانا وہیں کھایا. اسٹیک ہاؤس ریسٹورنٹ کے افتتاح کے موقع پر نامور پاکستانی اور غیر ملکی سفیروں کو مدعو کیا گیا. سال کی شادی کے بعد اہلیہ کو طلاق دے دی. یہ مشکل فیصلہ کس وجہ سے کیا؟ دیکھیں، شادی اول تو ہوئی تھی غلط، کیونکہ میں نے جہاں پہلے بھی کرنا چاہتا تھا وہاں پر میں نے ایگری نہیں کیا. وہ ہمارا کلچر ہی نہیں تھا. کوئی رشتہ، کوئی چیز کامن نہیں تھی. وہ افریقہ سے آئی ہوئی تھی. کوئی میچ نہیں تھا. کوئی نہ کوئی تو میچ ہوتا نا. آپ کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ تو کر سکتا ہوں میں، لیکن وہ کوئی تھا نہیں. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، میاں بیوی کا رشتہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے رومر شروع کر دی. مجھے مبارکباد آ رہے ہیں کہ جی آپ نے دوسری شادی کر لی. میں نے کہا بھائی میں نے کوئی نہیں کی. لوگوں نے اتنے تک مجھے مبارک دی کہ تجھے بچہ بھی ہو گیا. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، شاید تجھے پتا ہوگا. یہ افواہیں تھیں دوسری بہت شادی کر لی ہے، اس کو بیٹا بھی ہو گیا ہے. میں نے کہا افواہیں کون اڑاتا؟ یہی ایکس وائف کی فرینڈس. بچوں نے مزاحمت نہیں کی؟ بچوں نے نہیں کی. بچوں کو پتا تھا کہ کوئی میچ نہیں تھا. آپس میں ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو کامن چیز ہوتی ہے. کلچر، ویلیوز، رسپیکٹ. اگر جہاں پر ایک چیز کامن نہیں ہوتی ہے تو آپ کتنا ٹائم چلائیں گے؟ اس وائف کو پورا مینٹین دے رہے ہیں. لندن میں رہ رہی ہے، وہ اچھا خاصا اپارٹمنٹ ہے. منتھلی اچھی خاصی ان کو پاکٹ منی ملتی ہے. بچے جاتے ہیں اس کو ملتے ہیں. تو آپ کی کیا لڑائیاں ہوتی تھیں؟ گندی، بیسیکلی. دیکھیں، مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں آئی ایم ناٹ اے ٹائپ آف مین کہ انٹریک کروں. گھر واپس آئے، روزانہ سوئمنگ کرتے ہیں. پول کے اندر سائیکلنگ کے ذریعے ورزش بھی کرتے ہیں. رات کو گھر پر سعودی عرب کے علماء کو مدعو کر رکھا تھا، جنہوں نے عشاء کی نماز کی امامت بھی کی. یاروں کے یار مشہور ہیں. آپ کے ذاتی دوست اور فوجی سربراہ جنرل آصف نواز کی موت قدرتی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تھا؟ پیچھے اور ہاتھ تھا، ڈیفینیٹلی. قدرتی موت نہیں. اس کے بعد جب انہوں نے باڈی ایگزیوم کی 10 مہینے کے بعد، باڈی انٹیکٹ تھی. باڈی کیسے انٹیکٹ رہتی ہے؟ پس پردہ طاقتیں سیاسی تھیں یا بین الاقوامی؟ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہنا. آج تک کسی کا مرڈر کا انکوائری آپ کو صحیح ملی ہے؟ نیچرلی کافی لوگ انوالو ہوں گے اس کے اندر. کانسپریسی ہوتی ہے، مرڈر ہوتے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا ہوتا ہے. وجہ سیاست تھی؟ آئی ڈونٹ نو. میں سیاست والا آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بڑا
ब्रेव आदमी था, पेट्रोटिक आदमी था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था बहुत सारे, और वो डिक्टेशन लेने वाला आदमी नहीं था। मशहूर तो ये है कि जनरल आसिफ नवाज मार्शल लॉ लगाने वाले थे। नहीं, मार्शल लॉ नहीं लगाने वाले, लेकिन डेफिनेटली उसके अपने व्यूज थे कि मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है। उसने मेजर को फांसी दे दी, जिसने बोरा के अंदर जाके विलेजर को मारा था। आज तक हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दिलेर आदमी। तो क्या वो अतातुर्क वाला निजाम लाना चाहते थे? आई डोंट नो अबाउट निजाम, बिकॉज मैं उनके साथ जो होता था मेरा पर्सनल रिलेशन था, फैमिली रिलेशन था। 2-3 हम हफ्ते में 2-3 दिन इकट्ठे होते थे, या उसके घर पे खाना या मेरे घर पे खाना होता था। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसीलिए पॉलिटिक्स में बात नहीं करता था, जनरली बातें करते थे। हालांकि उस जमाने में अगर मैं चाहता, वो मुझे उन्होंने बहुत कहा कुछ चाहिए तो, मैंने कहा कुछ नहीं। आसिफ जरदारी से आपकी दोस्ती भी रही और लड़ाई भी। इल्जाम है कि जब दोस्ती थी तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स मिल गए, और जब लड़ाई हुई तो वजह ही मालूम ना हो सकी। देखिए, बिल्कुल झूठ है, और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ये 86 की बात है, 86 में तो ये थे भी नहीं। लड़ाई की वजह क्या बनी थी? कि एक इंसिडेंट हुआ था मेरिट कराची के अंदर, जुलियाने के अंदर। ये और जहरी लड़के आए थे वहाँ पर, और 150-200 आदमी का क्राउड होता था, और कपल आते थे, एंजॉय करते थे। तो वहाँ पर उसने फायरिंग की थी। किसने? जरदारी ने। फिर वहाँ से निकाला इसको, इसकी एंट्री बैंड की। दूसरे दिन इसके बाप ने कहा कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत है, मेरे बेटे के साथ क्या किया? मैंने कहा अगर इतनी हरकतें करता है उसको घर पे रखो। 200 लोग थे, औरतें भाग रही थी एक कोने से दूसरे कोने के अंदर। अव्वल तो वेपन लाना क्राइम था, और फायरिंग करना। किसी लड़की भी झगड़ा था, शादी नहीं हुई थी इसकी बेनजीर के साथ। तो मैं उस वक्त भी नहीं जानता था ये कौन है। उसके बाद इन्होंने मुझे तो किडनैप करने की कोशिश की थी। बशीर कुरैशी को रिलीज किया था जेल से, और दूसरा लगारी लड़का था, कंडेम प्रिजनर। तो मुझे जनरल आसिफ नवाज मरूम कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने कहा तुम फौरन इधर आ जाओ। फिर मैं वहाँ पहुँचा। जनरल मोहित अभी भी जिंदा है, आप ज़रा उनसे मिल लें। मैरान फोर्स के हेड थे वो दूसरे थे ब्रिगेडियर जमील, इंटेलिजेंस के हेड थे। उन्होंने कहा जी ये 2 आदमी रिलीज़ हुए, और आसिफ ने रिलीज़ कराए बेनज़ीर से। मैं जानता भी नहीं था, दुआ सलाम भी नहीं थी मेरी। और हमने बात की है मियाँ नवाज शरीफ से, आपको हम यहाँ से कराची से कोर हेड क्वार्टर से आपको भेज रहे हैं लाहौर। यू आर हाई रिस्क फॉर अस। मैंने कहा जी मैं 2 ही तो लाहौर तो नहीं जाऊँगा। फिर बच्चों को लेके मैं चला गया लंदन। उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह की कि इसको किसी तरह से कॉर्नर करना है। गवर्नमेंट उनकी थी, बेनज़ीर से मेरा दुआ सलाम भी नहीं था। उसके बाद सेकंड दौर के अंदर बेनज़ीर से दुआ सलाम हुआ, शी वॉज सपोर्टर। उसकी वजह से फिर दुआ सलाम हुआ, आना जाना हुआ, और कोई रीज़न नहीं था। और इनके दिल से वो जहर गया नहीं है अभी तक। जलावतनी के दौरान बिल वास्ता पैगाम रसानी तो हुई होगी? वो तो खैर आते रहे, बहुत सारे इनके जो फ्रंट मैन आते रहे, आ जाओ ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, मतलब गलत काम। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता। आपके हर 5 स्टार होटल में कोई ना कोई नजूमी जरूर होता है, आपका खुद इल्मे नजूम पर कितना यकीन है? यकीन तो अल्लाह पे है, परवरदिगार पे, वही करने वाला है। लेकिन ये है कि ये इल्म है आज से नहीं, 5000 साल से है। उसके अंदर ये है कि हर इंसान को थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं गाइडलाइन मिल जाती है। नया कारोबार शुरू करना हो तो क्या नजूमियों से सलाह मशवरा लेते हैं? ना 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 ना, मैं उस चक्कर में नहीं हूँ जी। ये आते हैं बेचारे, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जगह दे देता हूँ, और उनके दिल से भी दुआ निकलती, उनसे पैसा नहीं लेता हूँ मैं। बताया जाता है कि आप पर कई कातलाना हमले हो चुके हैं, जिंदगी को खतरा किससे है? बचा हूँ बाल बाल। हमले करवाता कौन है? ये हुक्मरान, और कौन कराएंगे, खास तौर पे पिछली गवर्नमेंट डेफिनेटली। तो क्या आप भी बाकी सब लोगों की तरह अपनी अरबों डॉलर्स की जायदाद अपने बच्चों को विरसे में दे देंगे? नहीं, विरसा नहीं है, ये मैं बना दूंगा, यहाँ पर ट्रस्ट फाउंडेशन बना लूँगा, ट्रस्टी चलाएंगे, फाउंडेशन वाले चलाएंगे, और उसी में से जो भी इनकम होगी चैरिटी जाएगी, बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई मैं चला गया उसका मतलब आया कोई उठाए पेंटिंग बेचो, घर बेचो, ना ना, सवाल नहीं बना। तो क्या बच्चे नाराज नहीं होते? होने दें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो अपना मेहनत करके कमा लें। मैंने भी मेहनत की, झाड़ू पे अपने दफ्तर में लगाया था, ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज। बचपन और लड़कपन की यादें जिंदगी भर का सरमाया होती है।
آپ کو اس زمانے کا کوئی گیت یاد ہے؟ ایک دن پڑے گا جانا، کیا وقت کیا زمانہ، ہم نہ ہوں کاش. تھینک یو ویری مچ.